السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج جی ہم لوگ ایک بہت ہی مزے کا جو کورس ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا نام ہے جی سائبر سیکیورٹی۔ تو سائبر سیکیورٹی میں ہم لوگ کور کریں گے سرٹیفائڈ ایتھیکل ہیکنگ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جی سب سے پہلے ہم لوگ اس کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں کہ ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتی ہے، سائبر سیکیورٹی ہوتی کیا ہے، پھر آگے آگے ہم آہستہ آہستہ اس کورس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جی سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ جو سلائیڈ ہے ہماری اس کے اوپر۔ اچھا جی، تو یہ جی سب سے پہلے آپ لوگوں کو سائبر سیکیورٹی کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو انفارمیشن سیکیورٹی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو انفارمیشن سیکیورٹی ہوتی کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو سمپل ورڈنگ میں یہ بتاتا ہوں، یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ بعد میں یہ پڑھ سکتے ہیں، میں سلائڈس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ لوگ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو انفارمیشن سیکیورٹی بیسیکلی ایک امبریلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے انڈر باقی ساری سیکیورٹیز آتی ہیں، سائبر سیکیورٹی ہوگی، ڈیٹا کی سیکیورٹی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سب اس کے انڈر آتی ہیں، یہ امبریلا ہے۔ تو انفارمیشن سیکیورٹی اب ہوتی کیا ہے، اب اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ انفارمیشن سیکیورٹی میں آپ کی ہر قسم کی انفارمیشن آ جاتی ہے، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، وہ فزیکل ہو یا الیکٹرانک ہو، ہر ٹائپ کی آپ لوگوں کی انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ٹائپ کی انفارمیشن جو ہے اس کو آپ لوگوں نے، چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہے یا آپ کے پی سی کے اندر آف لائن ہے یا آن لائن ہے، آپ لوگوں نے اس کو سیکیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو سائبر ٹیکس ہوتے ہیں ان سے آپ لوگوں نے بچانا ہے۔ تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہے پھر ڈیفرنٹ میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے، جیسے کہ سیکیور پروٹوکولز کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا کی انکرپشن کرتے ہیں، انکرپٹڈ فارم میں ڈیٹا ہم لوگ سینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی انفارمیشن سیکیورٹی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سائبر سیکیورٹی کیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی یہ ہے کہ جسٹ اوور دی انٹرنیٹ جو ڈیٹا کی پروٹیکشن ہے، جو ڈیٹا کی سیکیورنگ ہے، اسے ہم کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی۔ یہاں پہ جیسے کہ ڈیفینیشن لکھی ہے کہ سائبر سیکیورٹی از دی پروٹیکشن آف انٹرنیٹ کنیکٹڈ سسٹم، کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ جو آپ کی ڈیوائسز ہیں، جو آپ کے سسٹمز ہیں، جو آپ کے ہارڈ ویئر ہے، جو سافٹ ویئرز آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے جو کنیکٹڈ ہیں، ان کی جو ہے سیکیورنگ، ان کو سیکیور بنانا، اور سائبر تھریٹس جو ہے ان سے اس کو بچانا سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو بک یوز کریں گے سائبر سیکیورٹی میں، ہم لوگ اس کا نام ہے CEHV11، یعنی کہ سرٹیفائڈ ایتھیکل ہیکنگ ورژن 11 بک کا نام ہے۔ آپ لوگ جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، میں لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ بٹ یہ جو بکس ہیں، یہ ان کے اندر کچھ وائرس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ پہلے اس کو اسکیننگ کر لیں اچھی طرح سے اس بک کی، پھر آپ لوگ جو ہے اس کو اوپن کریں اور کسی وی ایم ویئر کے اندر آپ لوگ جو ہے اس کو اوپن کریں۔ آپ کا جو فزیکل جو، یعنی کہ آپ کا جو ویسے جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کو نہ اوپن کریں، ورچولی آپ جو ہے اس کو اوپن کریں۔ تو اس کے بعد ہی ہم لوگ آگے چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ، یہ ایلیمنٹس آف انفارمیشن سیکیورٹی، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی۔ کانفیڈینشیلٹی ہوتی کیا ہے جی؟ کانفیڈینشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیٹا ہے سسٹم کے اندر پڑا ہوا، اور صرف اس کو ایک اتھرائزڈ یوزر ہی ایکسیس کر سکتا ہے، یعنی کہ اتھرائزڈ یوزر ہی جو جس کے پاس اس سسٹم کا پاسورڈ ہے، اس کے پاس وہ پرمیشنز ہیں اس کو ایکسیس کرنے کی، تو وہی اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر اٹیک بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاس اٹیک ہو سکتا ہے، پورٹیبل ڈیوائسز، یعنی کہ آپ کسی پین ڈرائیو USB کے اندر کوئی ایسا مال ویئر، کوئی ایسا سافٹ ویئر آپ لوگ ڈال دیں، تو آپ اس کی جو پورٹس لسن کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ لگائیں، اور آسانی کے ساتھ آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کی۔ دوسرا آ جاتا ہے انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی میری موڈیفیکیشن کا ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو موڈیفیکیشن مطلب کہ جو ڈیٹا ہے پی سی کے اندر پڑا ہوا، یا اوور دی انٹرنیٹ ایک کلائنٹ ہے اور ایک سرور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیٹا جا رہا ہے اور کلائنٹ سے سرور کے پاس جا رہا ہے، اور سرور سے پھر کلائنٹ کے پاس آ رہا ہے، تو درمیان میں ایک ٹیکر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے اس ڈیٹا کو پکڑ لیتا ہے
اور اس کے اندر کچھ چینجنگ وغیرہ کر کے کچھ کوئی مالویئر وغیرہ ڈال کے فائل ڈال کے تو آگے بھیج دیتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں موڈیفیکیشن, یعنی کہ ڈیٹا آتھورائز جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کے اندر موڈیفیکیشن کر کے آگے بھیج دینا. اس کے بعد اتھنٹیکیشن کیا ہے جی؟ اتھنٹیکیشن یہ ہے کہ اگر ایک کلائنٹ ہے اس نے جی ریکویسٹ کی ہے سرور سے, ٹھیک ہے, تو اس نے سرور جو ہے سر نے سروسز لینے کے لیے ریکویسٹ کی ہے, تو وہ پہلے اتھنٹیکیٹ کرے گا کہ یہ جو یوزر ہے یہ واقعی اتھنٹیکیٹ یوزر ہے, واقعی یہ لیگل یوزر ہے جو میرے سے سروسز لینا چاہ رہا ہے. پہلے وہ اتھنٹیکیٹ کرے گا پھر اس کو الاؤ کرے گا. پھر نان ریپوڈیشن آ جاتا ہے, اس میں ڈیجیٹل سگنیچرز آ جاتے ہیں. مطلب کہ جو سینڈر ہے اور ریسیور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹیک سے بچنے کے لیے وہ ڈیجیٹل سگنیچر کا یوز کرتے ہیں, سینڈر بھی اور ریسیور بھی. جب سینڈر نے سینڈ کرنا میسج ریسیور کو, وہ بھی ڈیجیٹل سگنیچر ایک استعمال کرے گا اور ریسیور کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی یہ مجھے اس سینڈر نے ڈیٹا سینڈ کیا ہے. دوسری طرف ریسیور ہے, ریسیور بھی جب رپلائی کرے گا کہ ہاں مجھے یہ میسج مل گیا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ نیچے اپنا ڈیجیٹل سگنیچر استعمال کرے گا. اس کے بعد اویلیبلٹی آ جاتا ہے, یعنی کہ ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہونا, یعنی کہ ڈیٹا اویلیبل ہونا. یعنی کہ اگر ایک سروس کلاؤڈ سروس ہے, وہاں پہ وہ ایک یوزر ہے, وہ جا رہا ہے وہاں سے ڈیٹا لے رہا ہے, اس کو وہ ڈیٹا اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اگر ہم اٹیک کر دیں ڈاز اٹیک, ڈینائل آف سروس اس کا مطلب ہے, ڈینائل آف سروس یعنی کہ اس کو وہ سروسز ملنا بند ہو جائیں گی. تو یہ ہے جی اس کے ایلیمنٹس انفارمیشن سیکیورٹی کے, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اتھنٹیکیشن, نان ریپوڈیشن اور اویلیبلٹی. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ٹائپس آف ٹیکس پر. اٹیکس کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں جی؟ اٹیک پیسو اٹیک ہوتا ہے, ایکٹیو اٹیک ہوتا ہے, کلوزنگ اٹیکس ہے, انسائڈر اٹیک اور ڈسٹریبیوشن اٹیکس ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں جی پیسو اٹیک کیا ہوتا ہے. پیسو اٹیک یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ ہے, ایک سرور ہے, آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ درمیان میں اٹیکر بیٹھا ہوا ہے, اٹیکر نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کی اٹیکر کے اٹیک کرنے کی وجہ سے کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا سسٹم کی ریسورسز کے اوپر. وہ جسٹ اٹیک کرے گا اور وہ انفارمیشن صرف دیکھے گا آرام سے بیٹھ کے, کون سی انفارمیشن سینڈر اور ریسیور جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جو سینڈ کر رہا ہے سینڈر اور ریسیو کر رہا ہے ریسیور, کون سی انفارمیشن وہ صرف دیکھے گا. یعنی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی سسٹم کی ریسورسز کو افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں سنیفنگ اٹیک آ جاتا ہے, ایز ڈراپنگ آ جاتا ہے, اس کے بعد ایکٹیو اٹیک آ جاتا ہے جی. جیسے جی ایکٹیو اٹیک میں جو ہے بات ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب اٹیکر اٹیک کرتا ہے نا, سینڈر ریسیور دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اٹیکر نے اٹیک کیا اور وہ جو انفارمیشن جا رہی تھی سینڈر سینڈ کی ریسیور کو, درمیان میں اٹیکر تھا, اٹیکر نے وہ انفارمیشن کیپچر کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اندر کچھ موڈیفکیشن کی, جو اوریجنل میسج تھا اس کے اندر کچھ موڈیفکیشن کی, کوئی فائل سافٹ ویئر وہ وائرس والی مال ویئر وغیرہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اس نے, ٹھیک ہے. تو مالویئر وغیرہ جب وہ وائرس وغیرہ ڈال دے گا اس کے اندر, تو جب وہ فائل ریسیور کو ریسیو ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کی جو سسٹم کی ریسورسز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس اٹیک آ جاتے ہیں, ڈاز اٹیک آ جاتا ہے, مین ان دی مڈل اٹیک آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب نیکسٹ یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کلوزنگ اٹیکس. کلوزنگ اٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, جو آپ کا وکٹم ہے, جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, آپ جب بالکل اس کے قریب ہو جائیں, یعنی کہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے اندر ایک پی سی پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, تو میں جب بالکل اس کے فزیکلی یعنی کہ قریب ہو جاؤں گا تو میں اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں کلوزنگ اٹیک, ٹھیک ہے. یہ ہم کرتے ہیں انفارمیشن وغیرہ گیدر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو اس کی ایکسیس ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے. تو اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈمپسٹر ڈائیونگ آ جاتا ہے, شولڈر سرفنگ آ جاتا ہے. اب ڈمپسٹر ڈائیونگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں نے آپ کو کہا کہ کلوزنگ اٹیک آرگنائزیشن کے اندر ایک بندہ جو ہے, ورکر جو ہے, جو اٹیکر ہے, وہ وہاں پہ ایز اے ایک یعنی کہ آپ یعنی کہ سویپر بن کے کیا, تو اس وہ جو ڈسٹ بن ہے اس کے اندر سے وہ فائنڈ کرے گا کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن. اسے ہم کہتے ہیں ڈمپسٹر ڈائیونگ اٹیک. اس طرح انسائڈر اٹیک آ رہا تھا کہ ود ان دی آرگنائزیشن کے اندر رہ کر
جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے قریب قریب رہ کر آپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کریں. جیسے کہ جو فزیکل ڈیوائسز ہیں وہ تھیفٹ یعنی کہ راؤٹر وغیرہ چوری کر لینا. اس کے بعد کوئی وائر یا کیبل وغیرہ جو ہے وہ کٹ کر دینا. کوئی مال ویئر وغیرہ انسٹال کر دینا اس پی سی کے اندر. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اٹیک آ جاتا ہے جی. تو ڈسٹریبیوشن اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ کچھ کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ نہیں ہم ریئل لائف اگزامپل دیتے ہیں. جیسے کہ میں ایک ڈیولپر ہوں, ویب ڈیولپر ہوں, ٹھیک ہے. میں نے جی ایک سافٹ ویئر بنا کے دینا ہے کسی بندے کو, ٹھیک ہے. تو میں اس کے اندر کچھ سورس کوڈ کے اندر کچھ ایسا میں ڈال دوں گا وائرس وغیرہ, کوئی ایسی فائل ڈال دوں گا, کوئی ایسا وائرس میں ڈال دوں گا کہ بعد میں جب وہ سافٹ ویئر وہ انسٹال کرے گا اپنے سسٹم میں تو اس کا آٹومیٹکلی میرے ساتھ کنیکشن بن جائے گا, ٹھیک ہے. اس سے ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن اٹیک. جیسے کہ یہ ہارڈ ویئر میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی چپس وغیرہ آپ اگر لگا دیں, ٹھیک ہے, ہارڈ ویئر کے اندر, تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن اٹیک کے بعد میں بھی ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن بنا رہے اس سسٹم کے ساتھ. تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. میرا تو دل تھا یہ ہیکنگ اور انفارمیشن وارفیئر بھی ہم لوگ کور لیتے, مگر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں ڈسکس کریں گے انفارمیشن وارفیئر کیا ہوتی ہے, ہیکنگ کیا ہوتی ہے, اور ہیکر کون ہوتا ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ اس کورس کو آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ حافظ. تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.